اچھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ طالبان کی جو آپ نے یو این میں کی، تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے جو کہا وہ غلط کہا. دا پوائنٹ از کہ دا بگر ایول رائٹ. تو جو اگر آپ کے پاس اتنا مطلب بڑا پلیٹ فارم ملا تھا آپ کو، تو وائی ناٹ دا پیلسٹائن کاز؟ مطلب وائی ناٹ گو دیئر اینڈ سے اٹ لاؤڈلی ٹو دا ورلڈ. آپ اس کی بھی بات کرتے بٹ ساتھ میں آپ وہ چیز بھی رکھتے. جی، میں وہاں پر کسی ملک کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے نہیں گیا تھا. اقوام متحدہ میں جس وقت جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہائی لیول سائیڈ ایونٹس ہوتے ہیں، اور وہی سائیڈ ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پر دنیا بھر کی پالیسیز کی ڈسکشن ہوتی ہے. جنرل اسمبلی میں تو لوگ وزیر اعظم آتا ہے 10-15 منٹ اپنا موقف بیان کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مختلف ممالک کے جو پرماننٹ مشنز ہیں انہوں نے مل کر وہاں پر ایک سائیڈ ایونٹ ارینج کیا تھا، جس میں آڈینس زیادہ تر غیر ملکی وزرائے خارجہ تھے، ڈپلومیٹس تھے، پالیسی میکرز تھے، یونائٹڈ نیشن کے لوگ تھے. اور مجھے وہاں پر انہوں نے دین کے ایک عالم کی حیثیت سے ایک موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا تھا. اس مباحثے کا موضوع یہ تھا کہ ویپنائزیشن آف ریلیجن بائی طالبان. طالبان اسلام کی جو ایک مسلح تعبیر پیش کر رہے ہیں، جس کے مظاہر اس وقت ان کے ملک میں موجود ہیں، جو کچھ دنیا بھر میں شریعت کا نظام کہا جاتا ہے، اس کو وہ لے کر اٹھے ہیں، اور یہ اس کا ایک پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے. دین کے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ میرا موضوع تھا. اس موضوع پر مجھے تبادلہ خیال کے لیے بلایا گیا. اگر میں اس موضوع پر اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا تو مجھے وہاں جانے سے معذرت کر دینی چاہیے تھی، لیکن میری ایک رائے تھی اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس کو وہاں پر بیان کر دینا چاہیے. جو رائے مجھے درست لگتی ہے، اور دنیا کے ضمیر کو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ جس چیز کو آپ مذہب سمجھ کر کرٹیسائز کر رہے ہیں، مذہب کی حقیقی درست تعبیر جو میری نظر میں ہے وہ نہیں ہے جو طالبان بیان کر رہے ہیں. ان کا کلچر ہو سکتا ہے، ان کی سوچ ہو سکتی ہے. تو 5-6 منٹ کا آپ کو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ٹائم ملتا ہے. میں نے اس پس منظر میں دین کی جو مثبت دعوت ہے اس کو وہاں پیش کر دیا. اگر وہاں پر یہ موضوع ہوتا کہ جی غزہ اور فلسطین پر مسلمانوں کو دینی لحاظ سے کیا نقطہ نظر اپنانا چاہیے، تو میں وہاں پر وہ بات کرتا. جس بات کا لوگ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں وہ وہاں پر زیر بحث نہیں تھی. میں کسی مسجد کے ممبر پہ جا کر نہیں بیٹھ گیا تھا کہ جو کچھ میرے ذہن میں آیا وہ میں کر دوں. میں تو 1000 باتیں کر سکتا ہوں، یعنی یہ باتیں بھی کر سکتا ہوں کہ عالمی قوتوں نے وہاں پر جو طاقت کی اس کے ان کو سیاسی نقصانات کیا ہوئے. 10,000 باتیں کرنے کی ہیں، لیکن جو موضوع تھا اس موضوع پر میں نے گفتگو کی. اور اس موضوع پر جو میں نے بات کی ان میں بتائیے مجھے کہ کوئی بات میں نے کی ہو دینی لحاظ سے وہ بات غلط ہو، جو کچھ طالبان کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو. بہت سارے لوگوں نے مجھے لکھا اس کے جواب میں کہ طالبان تو ایسے ہیں ایسے ہیں. تو میں تو ان سے سوال یہی کروں گا نا، بھی اگر اتنے اچھے ہیں تو آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ جائیں وہاں پر. ان کے پاس طالبان کے زیر حکومت اگر اسلام کا نفاذ ہو گیا ہے، مغرب کے لیے مسلح جدوجہد ہو رہی ہے، تہذیبوں کی کشمکش میں وہ تاریخ کے صحیح موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو جا کے ان کا ساتھ دیں. ان ملکوں میں بیٹھ کے جو جمہوریت کے ملک ہیں، یہاں پر بیٹھ کر جب وہ طالبان حملہ کرنے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایلینز نے حملہ کر دیا، وہ تو اس طرح کے ہیں نہیں. وہ جب قبول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت ہم درآمد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مخاطبین ہیں وہ ڈائلمز میں جیتے ہیں، ان کے سامنے حقیقی تصویر نہیں ہے. لوگ فلسفے کی بحثیں کرتے ہیں کہ جی یہ 2 طریقے تھے، مغرب کی تہذیبی یلغار اور یہ اور وہ، اور طالبان اس میں اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اگر آپ کا نقطہ نظر وہی ہے جو طالبان کا ہے تو آپ مجھے مت سنائیں. آپ جائیں ان کے ساتھ، وہاں جا کر رہیں اس افغانستان میں جہاں پر وہ پھر آپ کی داڑھی بھی ناپیں گے، آپ کے انٹرنیٹ کو بھی دیکھیں گے، آپ کی بیٹی کی تعلیم کا بھی فیصلہ کریں گے. تو رہنا آپ نے جمہوریت ملکوں میں ہے جہاں پر آپ کو گفتگو کرنے کی اور پوڈ کاسٹ کرنے کی اور یہ فیس بک پہ لان تار کرنے کی اجازت ہو، مدو سرائی طالبان کی کرنی ہے، گالی جمہوریت کو دینی ہے. تو اس طرح کے ڈائلمز میں جس وقت سوسائٹیاں پڑ جاتی ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے جو ہمارے نکل رہا ہے. تو اگر کہا جائے کہ آپ یہ بیان کر دیں، چونکہ جب لوگ آپ کو سنتے ہیں تو ایک پرسیپشن بلڈ ہوتا ہے کہ آپ کھل کے جو ہے نا مذمت نہیں کرتے ہیں. جو ابھی ہماری پیچھے بات بھی ہو رہی تھی مذمت، تو وائی ناٹ کنڈیم اٹ ان دا ہارشسٹ ورڈس تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا موقف کیا ہے. آپ کرتے ہیں مذمت؟ جی. کیا حاصل ہوا آپ کو مذمت کر؟ کھل کے کی ہوگی آپ نے، چیخ مگر کے بھی کی میری ہوگی. جو وائس ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے. آپ کی جو وائس ہے لوگ آپ کو سنتے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں. آپ کی آواز کی، آپ کی بات میں ایک وزن ہے. اور مجھے اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگ آپ سے بدگمان بھی ہو چکے ہیں اس جی مسئلے پر. تو لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں یا اس ملت کے مذہبی زعما رہنما؟ میں تو آج یہاں کھڑا ہوں جو الیکشن میں، مجھے تو شاید ضمانت ضبط ہو جائے، 4 لوگ بھی ووٹ نہ دیں. تو ہماری پوری ملت مل کے مذمت کر رہی ہے. اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا جنرل اسمبلی کا، وہاں پر 57 اسلامی ممالک میں سے شاید ہی کوئی ہو، میں نے اس کو فالو کیا،
جس وزیر اعظم نے آ کر وہاں پر مذمت نہ کی ہو. آپ کے یہاں پرسوں شارع فیصل کو جام کر کے آدھی قوم نکل کے مذمت کر رہی تھی. پچھلے 70 سال سے آپ نے بھٹو صاحب کا اجلاس دیکھ لیں یہاں پر جو اسلامی ممالک کا ہوا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک OIC کا ہر اجلاس، قومی اسمبلی کا ہر اجلاس، دنیا بھر کا ہر مذہبی دانشور، مفکر، علمائی، نابغہ وہ مذمت کر رہا ہے. یہ کیا ہوتی ہے مذمت؟ کبھی ہم نے اس کو اتر کے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں سے یہ بلیک میل کر کے مطالبہ کر رہے ہوتے کیا وہ مل کے ہمارے ساتھ گالی دو؟ یہ کیا ہے مذمت؟ مذمت ہوتی ہے وہاں پر جہاں پر آپ کا کسی معاملے میں کوئی استحقاق موجود ہو، آپ کے سامنے جو آپ کے مخاطبین ہیں وہ آپ کو کسی درجے میں ویلیو دیتے ہوں. گھر پہ والد صاحب جائیداد تقسیم کرتے ہوئے مجھے آگ کر دیں، وہاں پر میں کلمہ احتجاج بلند کر کے مذمت کروں گا، میرا ان سے ایک استحقاق کا رشتہ ہے. ایک ملک میں رہتا ہوں، وہاں پر خلاف عقل خلاف اسلام قانون آ گیا، شہری کی حیثیت سے میرے حقوق ہیں کہ میں کھڑا ہوں اس کے خلاف احتجاج کروں، اس پر مذمت کا چیز دے دوں. جو قوموں کے معاملات ہوتے ہیں، تاریخ کے معاملات ہوتے ہیں، وہ الفاظ کی تقریروں کی مذمتوں سے طے نہیں ہوتے، بلکہ اس مذمت سے ایک ایسا رویہ بنتا ہے کہ آپ اپنے نقصان کو مذمت کی آڑ میں دباتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو آخر میں حاصل کچھ نہیں رہتا. یعنی 70 سال سے ایک قوم ایک تاریخی مسئلے سے دوچار ہے، اس مسئلے کا زمینی تقاضے، عالمی عرف، دنیا کے حالات، طاقت کا توازن، اس پس منظر میں سنجیدہ قومی زعما نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی کرنا کیا ہے ہم نے. یعنی ایک ملک تھا، اس ملک کے بارے میں برطانیہ نے 3 لوگوں کو وعدہ کیا کہ یہاں پر تمہیں اقتدار دیں گے، اپنے وعدے سے وہ منحرف ہو گئے. ہم نے اس کے بعد جنگیں لڑ کے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے. کرتے کرتے صورتحال یہاں تک پہنچی کہ جو کچھ ہمیں حاصل تھا بتدریج ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا. کیسے جاتا رہا؟ ہم نے صرف مذمت نہیں کی، اس مذمت کے نتیجے میں ایک مائنڈ سیٹ بنا جس نے مزاحمت کا علم بلند کیا. یعنی مذمت اصل میں زمینی ریئلٹیز سے آپ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور مذمت کے سحر میں کیونکہ نعرہ لگاتے ہیں نا، نعرہ جذباتیت پیدا کرتا ہے، اور جذباتیت کے نتیجے میں رد عمل کی نفسیات پیدا ہوتی ہے. وہ رد عمل کی نفسیات پھر ایک موقع پر وہاں پر پہنچتی ہے جس کا اظہار آپ نے دیکھا آج سے 2 سال پہلے. آج 7 اکتوبر کا دن ہے، جی 2 سال ہو گئے. یعنی دنیا نے اس قوم کو مذمت کر کے یہ پیغام دیا کہ تم مظلوم ہو، اٹھو اور اٹھ کے لڑو. اگر دنیا ان کو یہ پیغام دیتی کہ دیکھو جو کچھ دنیا میں ہونا تھا یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے، جو مل چکا ہے اس پر آمادہ ہو جاؤ. میں نے اسی پلیٹ فارم پر آج سے 2-3 سال پہلے یہ کہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں جب آپ کو فتح کر لیا جاتا تھا تو اس کے بعد آپ کی تقدیر کا فیصلہ فاتحین کرتے تھے. آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں لونڈیاں بنتی تھیں، آپ باجگزار بنتے تھے، غلامی میں جاتے تھے، اور پھر آپ کی نسلیں اس وقت تک کہ اس غلامی سے کوئی دوسری بڑی طاقت آپ کو نہ نکال لے، آپ اسی میں رہتے تھے. دنیا کے اندر یہ سماجی تبدیلی آئی کہ جو فاتحین تھے وہ خود اپنی کچھ تہذیبی اقدار کے نتیجے میں اس سے تائب ہوئے کہ براہ راست حکومت کریں، تو بالواسطہ حکومت کرنے طریقہ اپنایا. تو وہ مسلمان جن کی 3 سلطنتیں، صفوی ہو، مغلیہ ہو یا عثمانیہ ہو، ان کے خاتمے کے بعد دوسری جنگ عظیم میں جب عالمی سطح پر ہمیں فتح کر لیا گیا، اللہ کی ایسی غیر معمولی عنایات، ایسی نعمت غیر مترکبہ کہ حاشیہ خیال میں بھی انسانیت اس کو کبھی تاریخ میں نہیں سوچ سکتی. آپ کو 57 اسلامی ممالک میں نیند خود مختاری مل گئی، جہاں آپ کا وزیر اعظم، آپ کا صدر، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کا دستور، آپ کا قانون، آپ کی نیم خود مختاری. تو ہم یہ بتاتے رہے کہ اس طرح کے قضایا کو، یعنی امت مسلمہ کی ناشکری کا عالم آپ دیکھیے کہ ان شکست کے باوجود 57 ممالک اللہ تعالیٰ نے جھولی میں ڈال کے دے دیے، اور ہمیشہ سے اللہ کا امتحان یہ ہے کہ دیکھتے ہیں مسلمان شکر کرتے ہیں یا اس پر بھی جزبز ہوتے ہیں. تو 2 خطوں کو لے کر انہوں نے دنیا کا امن، دنیا کے ساتھ تعلقات، دنیا کے ساتھ معاملات، اس میں اتنی کشمکش پیدا کی ہے کہ ہماری نسلیں اس وقت اپنی بقا کے بارے میں متفکر ہیں. ہمارے بچوں کو ہم نے اتنا پوائزنڈ کر دیا ہے اس دنیا میں رہنے کے حوالے سے کہ وہ اب یہاں رہنا نہیں چاہتے. 2 خطے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور اس میں سے ایک خطہ یہاں کشمیر کا خطہ تھا، جس کے بارے میں تو الحمدللہ آج آپ کی ریاست بھی، وہاں کے حکمران بھی، عالمی ضمیر بھی سب اپنی جگہ پر خاموش ہو گئے. دوسرا یہ خطہ تھا جہاں پر آخر کار آپ نے 70,000 لوگوں کو مروایا، اور مروانے کے بعد میں آپ سے پلٹ کے پوچھتا ہوں، یہ جو ابھی ٹرمپ صاحب نے دیا ہے اس کی مذمت کیوں نہیں کر رہے آپ؟
اس پر تو ساری دنیا فتوے دے رہی ہے، حماس کو اس موقع پر کیوں نہیں کر رہے مذمت؟